عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اردو کا ٹیچر عبدالخالق آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے دن اور ایک نئے لیکچر کے لیے۔ ہمارا نثری سبق ہجرت نبوی جاری و ساری ہے، اور گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نثری سبق میں سے محاسبے کے طور پر سوالات کی صورت میں آپ سے کیسے کیسے ججمنٹ کی جاتی ہے، کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس سبق پر کیسے عبور حاصل ہے یا اس سبق کے متعلق آپ کیسے جانتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جو محاسبے کی صورت ہے وہ نثری پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے۔ تو اس نثری پیراگراف کی تشریح کے لیے بہت 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 ضروری ہے حل لغت، مطلب مشکل الفاظ کو سہل کرنا، ان کے آسان معنی آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کر کے آپ اس پہلے سوال کا حل کر سکتے ہیں۔ تو کچھ مشکل الفاظ جو ہے گزشتہ لیکچر میں آپ کو ان کے آسان معنی بتائے گئے تھے، بقیہ مادہ جو آپ کے اس سبق میں مشکل الفاظ شامل ہیں ان کو آسان کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کا یہ جو پہلا سوال ہے اس کو حل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، اور ساتھ ساتھ جب آپ نیکسٹ خلاصہ کے لیے جائیں تو ان الفاظ کو ان کے آسان معنی سمجھ کر کے آپ خلاصہ آسانی سے لکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے مشکل الفاظ ہیں ان کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ حسرت، امید۔ حسرت ویسے ایک اور معنی کے لیے بھی، ایک اور مطلب کے لیے جیلسی یا حسد کے زمرے میں بھی بولا جاتا ہے، مگر آپ کے اس سبق میں اس کا جو مطلب ہے وہ امید ہے۔ آگے قرائن ہے، آپ کے سبق کے تقریباً آخری پیراگراف میں یہ الفاظ آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اندازے سے۔ وہاں آپ کو آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ یہ لفظ کس صورت میں استعمال ہوا، مگر ابھی فی الحال کے لیے آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ قرائن مطلب اندازہ لگانا، اندازے سے، نشانی یا علامت سے پہچاننا۔ گراں بہا، بہت زیادہ قیمتی۔ گراں کہتے ہیں قیمتی کو، اور بہا کہتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ مقرر لفظ ہے۔ مقرر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مقرر دو قاف سے ہوتا ہے، مقرر جس کا مطلب ہوتا ہے متعین کرنا، یہ ہے دوبارہ۔ عام طور پر آپ نے اگر کبھی کسی شاعر سے شاعری سنی ہو، کسی مشاعرے کی ریکارڈنگ آپ نے سنی ہو، کسی شاعر کی شاعری پڑھتے ہوئے کا سماع آپ نے اگر دیکھا ہو، اگر کوئی شعر اچھا لگتا ہے، سامعین کو، سننے والوں کو بھاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی جناب مقرر، مطلب کہ یار یہ بہت اچھا لگا ہے، آپ نے یہ بہت اچھا پڑھا ہے، تو پلیز یہ دوبارہ سے ذرا ہمیں سنا دیں۔ تو مقرر کا مطلب دوبارہ ہے۔ رائے، مشورہ، اس کا مطلب رائے ہے۔ آپ کے سبق میں لفظ رائے ہے جو کہ رائے کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ آل ہاشم، ہاشم کی اولاد۔ آل کا مطلب اولاد ہوتا ہے، اور ہاشم آپ کے پردادا کا نام ہے۔ تو آپ بنی ہاشم قبیلہ سے ہیں۔ قبائل، قبیلہ کی جمع مطلب خاندان۔ تڑکے سے یعنی صبح سویرے سویرے، اور معیوب برا، نامناسب لگنا۔ عداوت، دشمنی۔ پست، کمزور۔ ویسے پست کا مطلب نیچے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں سبق میں مراد کمزور ہے۔ فرش، گل، گل پھول کو کہتے ہیں، اور فرش زمین کو، مگر یہاں مراد پھولوں کا بستر ہے۔ فرزند، بیٹے یا بیٹا۔ اور جبل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پہاڑ ہے۔ بوسہ گاہ، جس جگہ کو چوما جائے۔ اور یہ دہانہ لفظ ہے جس کا مطلب کنارہ ہے۔ ہماتن، پوری توجہ سے۔ اور خون بہا، خون کی قیمت۔ دارالامان، امن کی جگہ، دار جگہ کو کہتے ہیں، اور امان سے مراد امن ہے۔ خلائق، مخلوق کی جمع ہے۔ پوشیدہ ہونا، چھپ جانا۔ چشم انتظار، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوگا انتظار کرنے والی آنکھ۔ مبہوس، قید۔ معصوم، بے گناہ، ایسی ہستی جس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ ترکش، تیر دان،
ایسا خول جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، جلا وطن کرنا، جبرن ملک سے نکالنا، آستانہ مبارک دروازے کو کہتے ہیں، اور یہاں سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ ہے۔ زنانہ مکان، ایسا مکان جس میں عورتیں رہتی ہوں، اور جناب امیر سے مراد آپ کے اس سبق ہجرت نبوی میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے اس پہلے سبق کے تمام مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ معنی آپ کو معلوم نہ ہوں تو آپ مشکل الفاظ کو آسان نہیں کر سکیں گے۔ اور پہلا جو آپ کا سوال ہے نثری پیراگراف کی تشریح، اس کی تشریح آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ تشریح میں کچھ اضافی فقرات کے ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ صحیح تصور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نئے لیکچر میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ نثری پیراگراف کی تشریح کیسے کرتے ہیں، اس میں کیا کیا عناصر ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کیسے حل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔